شکر کی برکتیں کیا ہے، شکر کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، شکر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ کا احسان مان کر بندہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے کہ تو نے دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے کسی بھی نعمت کے مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، اس اعتبار سے کہ معاذ اللہ یہ اللہ پر لازم ہو کہ وہ ہمیں کوئی نعمت دے۔ اس نے جو بھی نعمت دی ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی، اور اس کا صلہ بھی اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت، کوئی ایک نعمت کو لے لیں، اس ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ایک نعمت شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں گے ایک نعمت کو کیسے شمار نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اس کو گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ایک آسان سی مثال، ہم میں سے بہت سارے احباب وہ ہیں جو کھانا کھا چکے ابھی رات کا، کچھ ایسے ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں، کچھ کھا چکے، کچھ لوگوں کو کھانا ہے۔ ایک لقمہ اٹھائیے۔ لقمہ کسے کہتے ہیں؟ روٹی، سبزی ہو، دال ہو یا سالن ہو۔ آپ نے اس روٹی کو سالن میں بھگویا اور وہ بن گیا ایک لقمہ، اور وہ لقمہ ہے ہماری انگلیوں کے درمیان۔ اب یہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ابھی منہ میں نہیں گیا، اس کے ساتھ کتنی نعمتیں شامل اور چمٹی ہوئی ہے اس کا اندازہ کریں۔ آئیے، کوئی مفکر اور مدبر ہوگا وہ تو بالکل بال کی کھال نکالے گا، لیکن ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایک لقمے میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہے۔ نمبر ایک، یہ جو لقمہ بنا ہے یہ گیہوں سے بنا ہے۔ گیہوں بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کو گزارا کس نے ہے؟ لقمہ بننے سے پہلے یہ لقمہ روٹی تھا، روٹی کو کسی کے ہاتھ نے بیل کر پکایا، وہ ہاتھ کس نے دیے؟ اب شمار کرتے جائیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو قرآن نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیسے نہیں کر سکتے، ذرا اس کا اندازہ کریں۔ یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں روٹی کی شکل میں آنے سے پہلے، جب یہ لقمہ نہیں تھا، صرف روٹی تھا، کسی ٹوکری میں، کسی چنگیری میں پڑا ہوا تھا، کسی برتن میں رکھا ہوا تھا، اس کو بنایا کسی ہاتھ نے، وہ ہاتھ اللہ کے دیے سے۔ دوسری بات، روٹی بننے سے پہلے وہ خمیر تھا، آٹے اور پانی سے دونوں کے وجود سے نمک بھی شامل کر لیں اس میں، تو یہ تین چیزوں کا مل کر کے خمیر بنا جسے روٹی کا آٹا کہتے ہیں۔ پانی برسایا کس نے؟ اب بولتے جائیں، اللہ نے۔ اس کے بعد نمک پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اب اس آٹے کی طرف جائیں۔ یہ آٹا بننے سے پہلے یہ گیہوں تھا۔ یہ گیہوں کیسے آیا؟ یہ گیہوں کبھی بیج تھا، اس بیج کو پھر کسی ہاتھ نے زمین میں ڈالا، سر کا پسینہ پیر سے آیا۔ اس وجود کسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کو کام سے کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جو آگے آگے بیل چل رہے تھے اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جب وہ بیج پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر وہ بیج زمین میں گیا، اگر اللہ سارے بیجوں کو سڑا دیتا تو کیا یہ بیج کبھی گیہوں بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ پھر وہ
زمین کے اندر چلا گیا، اس کو پانی دینے کی توفیق اللہ نے جن ہاتھوں کو دی، وہ ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو پانی پہنچا وہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، یہ تو ظاہری اسباب تھے، لیکن پھر زمین چیرنے کی طاقت اس ننھے سے وجود کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی صبح کے وقت تو شبنم نے جو ہے وہ اس کے وجود پر اپنے وجود کو نثار کر دیا۔ یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد شبنم کے ان شبنمی قطرے جو رات کے وقت شبنم اس کے وجود کو نم کرتی رہی، تو گویا کہ اپنی کرنوں کے تولیے سے اس کا چہرہ کس نے صاف کیا اور ان کرنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد چاند کی دودھ یا روشنی اس کو جھولا جھلاتی رہی، یہ وجود کس نے عطا کیا چاند کو؟ میرے اللہ نے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو اس کے اندر جو ہے وہ سنبلے کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اور ایک بیج سے کئی دانے پیدا ہوئے، اور جب وہ دانے پک گئے اس کو پکایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس میں بارش کا وجود ہے، اس میں آسمان کا وجود ہے، اس میں زمین کی مشقتیں ہیں، زمین کی محنتیں ہیں۔ اس طریقے سے کویا کہ پورا نظام لگا ہوا ہے، کبھی شبنم خدمت کر رہی ہے، کبھی سورج خدمت کر رہا ہے، کبھی چاند خدمت کر رہا ہے، کبھی ستارے خدمت کر رہے ہیں، کبھی آسمان خدمت کر رہا ہے، کبھی زمین خدمت کر رہی ہے۔ تب کہیں جا کر کے گیہوں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب گیہوں پیدا ہوا اگر اس کو گھن کھا لیتے تو بتاؤ ہمارے پاس آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا۔ اس کو گھن سے بچایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں لانے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کیے، اس کے بعد مارکیٹ میں لایا گیا تو جیب میں خریدنے کے لیے پیسے دیے کس نے؟ اللہ نے۔ اور اس کے بعد جب خرید کر کے لائے تو اللہ اکبر، پھر اس کو پسایا گیا، اور اس کے بعد گویا کہ ایک لقمہ ہمارے ہاتھ میں بن کر آیا، اور کتنی نعمتیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے بندہ اب لقمہ لے کر کے بیٹھا ہے، اگر میرا اللہ اس ہاتھ کو ہی جو ہے وہ ناکام کر دے تو کیا وہ ہاتھ منہ تک کے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ چلے پہنچ گیا، چبانے کی طاقت چھین لے تو کیا وہ پیٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاتھ کو طاقت دی منہ تک پہنچائے، منہ میں دانت پیدا کیے تاکہ وہ چبائے، زبان کے اندر طاقت پیدا کی وہ لذت محسوس کرے، اور اس کے بعد چبا چبا کر جب حلق کے نیچے گزار دے، اور جب حلق کے نیچے لقمہ چلا جائے انسان کا اختیار ختم ہو جائے، اگر وہ کھانا اللہ ہضم نہ ہونے دے تو بتاؤ پیٹ میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مشقتیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے ایسے لعاب پیدا کیے جس سے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد آنتوں میں جا کر کے کبھی وہ کام کا ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے، کام کی چیز پیٹ میں رہ جاتی ہے، اور جو ناکام ہوتی ہے ناکام کی نہیں ہوتی، فضلے کی شکل میں اس کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ بولیے یہ ایک لقمہ ہے، لیکن اللہ کا نظام قدرت کیسے کام کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ کی نعمتیں یہ ہے؟ یہ تو ایک لقمے کی بات ہے، ایک لقمے کی بات ہے۔ اب بتائیں، کپڑے ہیں، جسم ہے، بال ہے، کھال ہے، ناک ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، پیر ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، زمین ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، جو وہ عزت ہے، وقار ہے، علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، عبادت کی توفیق ہے، ساری نعمتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے، جب حضور علیہ السلام نے تلاوت مکمل کی، آقا نے فرمایا کیسے ہو تم لوگ؟ تم سے بہتر تو جن تھے اس معاملے میں کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو جب میں پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر، اور میں جب یہ کہتا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ لوگ جواب دیتے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور ہم تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ اس لیے کہ یہ تکفرون جو ہے، حالانکہ اس کا لغوی معنی ہوگا کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو، یہاں پر ہمارے مفسرین نے اس کو یہ بتایا چونکہ شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے
تو یہاں کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنی میں آیا ہے، یہاں کفر اس معنی میں نہیں آیا جس کو ہم عرف عام میں کسی کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے میرا شکر بجا لاؤ، میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے، اور یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں پر انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو نعمتیں اتنی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی، مزید اس کو عزت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو دولت دی، وہ مزید اس کو دولت ملے وہ شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو ایمان دیا، ایمان کو اور مضبوطی ملے وہ شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت ضائع نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور یقین پورا پورا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں، جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ یعنی ایک اونٹ جو شریر ہوتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں پر اونٹ عام طور پہ پائے نہیں جاتے، لیکن عرب میں اونٹ کی کثرت تھی اونٹوں کی۔ آپ کو اونٹ کے شریر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ ہم قربانی کے موقع پہ جو جانور خرید کے لاتے ہیں تو اگر کوئی شریر جانور ہم لے آتے ہیں تو پورے محلے کو وہ کیسے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو بیل اور بچڑے وغیرہ جو ہیں یہ کبھی کبھی بہک کر جتنے شریر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی اونٹ شریر ہو جائے تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے، لوگوں کے سروں پہ حملہ کرتا ہے، بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نعمتیں بھاگنے کے اور جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ شریر اونٹ رسی توڑ کے بھاگا، کتنے بھی لوگ اس کے پیچھے دوڑے، جلدی سے وہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے تو وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس سے ایسی بھاگتی ہے، بلکہ اس سے تیز۔ شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے آپ کے پاس سے رسی توڑ کر، نعمتیں اتنی تیز اس سے زیادہ تیز بھاگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریر اونٹ کو پکڑنے کے لیے رسیاں ہوتی ہیں تو نعمتوں کو کن رسی سے باندھا جائے کہ وہ بھاگے نہ؟ اس کی شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو بھاگے، اس کو بھاگنے سے اگر بچانا ہے شریر اونٹ کو تو اس کے لیے اچھی رسی سے مضبوطی سے باندھ دو، پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا۔ تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو اس رسی سے باندھ دیں تو پھر وہ نعمت جائے گی نہیں، بھاگے گی نہیں، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت عزت دار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں چلتے، لوگوں کے معاملات نہیں حل ہوتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا، اس کی عزت کو زوال آ جاتا ہے۔ کوئی بہت مالدار ہوتا ہے کسی دور میں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ اپنے اسی شہر کے اندر مالیگاؤں میں پہلے جن کی بڑی بڑی سائزنگیں چلتی تھی، جن کے بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلے تھے، جن کے بڑے بڑے کارخانے تھے، آج ان کے بچے پوتے لوگوں کے یہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ بولو یہ زوال نعمت، یعنی نعمت چھینی کہ نہیں چھینی؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے دولت مند تھے، آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نعمت چھین گئی ان سے۔ دولت والے تھے دولت نہیں ہے، عزت والے تھے عزت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر کئی بچے تھے، آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ نعمت اللہ نے جو دی تھی وہ آج چھین گئی۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ نعمتیں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے بھاگنے کے اور نکلنے کے معاملے میں، تو پوچھا گیا کہ شریر اونٹ کو رسی سے باندھ دو تو وہ رک جاتا ہے، وہ بھاگ نہیں پاتا، تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اس کو باندھ دیں گے تو پھر نعمتیں جائے گی نہیں؟ فرمایا ہاں، نعمتوں کی رسی شکر ہے، شکر۔
اگر کوئی اپنی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے، پھر اس کی نعمت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، بلکہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنی نعمتیں مزید عطا کرے گا۔ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو گے میں مزید تمہیں عطا کروں گا۔ اسی لیے سنت یہ ہے جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو تم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو، جو نعمت ملے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ شکر ادا کرو۔ اور کامل شکر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ الحمدللہ کہو زبان سے، اور دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ احسان میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انعام ہے، اور عملی طور پر وہ جو نعمت ہے اس کا مس یوز مت کرو۔ جیسے مال ملا الحمدللہ، زبان کا شکر، دل سے یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، میری کمائی کا، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، دل میں یہ خیال ہو۔ اور تیسرا، اب اس دولت سے حرام کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی نعمت سے گناہ کرو گے، یہ بھی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ چھین لے گا نعمت کو۔ جیسے اللہ کسی کو دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے شراب کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے سنیما ہالوں میں چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے اپنے کاموں، اپنے مال کو حرام کام میں خرچ کرے، یہ ناشکری ہے۔ صرف الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، زبان الحمدللہ رب العالمین بھی کہے، دل میں بھی یہ ہو کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے، اور عمل سے بھی جو ہے اس کا مس یوز نہ ہو۔ اللہ نے عزت دی، زبان پہ الحمدللہ، دل میں یہ کہ میرا نہیں اس کی عطا ہے، میں تو عزت کے قابل نہیں تھا اس نے عطا کیا، لیکن پھر عمل سے یہ ہو، اکڑے نہیں میں بہت عزت دار ہوں تو لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، میرے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے، جب تک میں نہ بیٹھوں کوئی نہ بیٹھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمل سے بھی عاجزی، تواضع، انکساری ہو، یعنی زبان، دل اور عمل جب تک کہ تینوں سیدھے سیدھے نہ چلے اس وقت تک کہ شکر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، اور اگر کسی کے دل میں بھی ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، عمل بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے، تو اس نے پورا شکر ادا کیا، اور جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح جب اللہ نعمت دے تو نعمت کی عزت کرو، خود بھی اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، کاشانہ نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حجرہ عائشہ کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے، روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو اٹھائی اور اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھا لیا، اور ام المومنین سے فرمایا عائشہ یہ روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو، ایک مرتبہ یہ روٹی اگر کسی سے روٹ کر کے چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو اللہ نے واپس عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کی نعمت کی عزت کرو۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے محلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی شادیوں کا جائزہ نہیں، مسلمانوں کی کھانے پینے کی محفلوں کا جائزہ نہیں، مسلمانوں کی ہوٹلوں کا جائزہ نہیں، کہاں تو قاسم نعمت، کہاں تو مالک جنت، کہاں تو رزاق مطلق کے محبوب اکبر، وہ رزاق مطلق جو خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے محبوب اکبر سب سے بڑے محبوب روٹی کا ٹکڑا زمین پہ دیکھ کر اپنی پیاری زوجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو۔ ایک بار جو جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے، کسی سے چھین لی گئی، دوبارہ نہیں دی گئی۔ مسلمانوں کے آنگن میں تو کچرے کی کنڈی پر آپ کھانا پڑا ہوا دیکھیں گے، روٹیاں پڑی ہوئی دیکھیں گے، شرم آتی مسلمانوں کے محلے میں۔ اور شادی کے موقع پر تو غضب ہے، لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے کہ ان کو لگنا ہے 4 لقمے تو وہ لیتے ہیں 10 لقمے، اور شادی ہی میں آئے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دانہ، صرف ایک دانہ اگر تم نے ضائع کیا ہوگا چاول کا، ایک دانہ تم نے ضائع کیا ہوگا اناج کا، ہو سکتا ہے وہی ایک دانہ تمہاری پوری روزی روٹی کے چھننے کا سبب بن جائے۔ خواتین کو اس میں تلقین کریں، بچوں کو تلقین کریں، اللہ کی نعمت ہے،
नाशुक्री मत करो, ऐसे खाना मत फेंको। होटलों में भी लोग खाने का ऑर्डर देते हैं, 4 लोग हैं तो 6 लोग के हिसाब से ऑर्डर देंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। 4 लोग में इधर से उठाए, बल्कि अब तो छोड़ देना फैशन है। पूरी प्लेट साफ करना, पूरा खाना खत्म करना, ये बैकवर्ड लोगों की पहचान बन गया है, रजील जलील लोगों की पहचान। प्लेट को साफ करना, गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना, ये जाहिल और अनपढ़ों की पहचान बन गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज पानी पिएंगे तो बचाएंगे, चाय पिएंगे तो बचाएंगे, दूध पिएंगे तो बचाएंगे, कुछ खाएंगे तो बचाएंगे, कुछ छोड़ देना फैशन है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो लोग भी कहते हैं कि यार कैसा, कौन आया था वो पूरा खा गया, पूरा पी गया। आपसे कहता हूं, मखलूक के पास इज्जत कमाने के लिए खालिक को नाराज मत करो। एक मर्तबा एक सहाबी खाना खा रहे थे, और वो कोई मामूली सहाबी नहीं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इत्तेफाक से अजमियों की महफिल थी, किसी दरबार में आपको भेजा गया था, अजमियों की महफिल थी, आपके हाथ से लुकमा गिर गया और दूसरे सहाबी ने कहा ये अजमी लोग हैं, यहां उठा करके लुकमा खाना ऐब समझा जाता है। तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, इन जाहिलों के लिए, इन अजमियों के लिए मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ये जो सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन मैं हुजूर की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। उन्होंने लुकमा उठाया, उसको साफ किया और साफ करके खा लिया। बचाना उस वक्त सही है, आप किसी को बचा के दे दे, कोई और खाने वाला हो बेहतर है, कोई और पीने वाला हो बेहतर है, किसी और के काम आने वाला हो बेहतर है। लेकिन अगर आपको यह अंदेशा होता है कि अगर मैंने बचा दिया तो ये फेंक दिया जाएगा, जाय कर दिया जाएगा, उस वक्त आप पे लाजिम है कि आप कोशिश करें, अगर उससे आपके पेट का या आपकी जान का नुकसान नहीं है तो ऐसी सूरत में आप उसको न छोड़े, वरना वो जाय हो जाएगा। और याद रखिए, कभी कभी एक ही चावल के दाने में, एक ही छोटे से दाने में सारी के सारे अनाज की बरकत होती है। इस सिलसिले में हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात याद आई है, नेमत की कद्र, नेमत की इज्जत। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक अनार ला करके दिया गया। हुजूर ये अनार है, आपके हाथ में वो खूबसूरत अनार था। अनार जैसे ही आपने हाथ में लिया, हर खलीफा और मुरीद की ख्वाहिश थी हजरत के हाथ में ये अनार आया है, काश कि हजरत मुझे अता फरमा दे। अपने हाथों से हजरत ने अपने एक मुरीद को दिया, वो खलीफा भी थे, उनको दिया। उन्होंने अनार लेकर के खाया और खाने में उनसे ये बेहतियाती हो गई कि एक दाना जमीन पे गिर गया। उनके पास तो पूरा के पूरा अनार था, जिसके पास पूरा अनार हो उसके लिए एक दाने की अहमियत क्या हो सकती थी। एक दाना गिरा, तवज्जो न हुई, तसाहुली हो गई, गफलत हो गई, वो एक दाना जमीन पे गिरा था। वो मुरीद साहब खाते जा रहे थे अनार, दूसरे मुरीद और खलीफा जो उसी महफिल में मौजूद थे, उन्होंने देखा अनार का एक दाना गिरा, ये उठाते नहीं है। सोचा अल्लाह का रिस्क है और अल्लाह की नेमत का एहतराम हम पर लाजिम है, अगर इनसे गिर गया तसाहुली के अंदर तो मैं इसको जाय नहीं होने दे सकता। उन्होंने उठाया, उठा के मुंह में डाला, जैसे ही वो अनार का एक दाना पेट में गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक दाने की बरकत से उनके दिल को नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दिया, और अल्लाह ने उस दाने की बरकत से हिजाबात उठा दिए। वो दाना गिरे हुए को उठाने वाले का नाम क्या था? उसी को दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के नाम से जानती है। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी ना करो, वरना नेमतें छीन जाएगी। इज्जत की नाकदरी करोगे छीन जाएगी, रोटी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी, पानी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। अरे पानी तो हमारे यहाँ पंप से निकलता है, कुएं से निकलता है, बरसता है, जमीन से निकलता है। अल्लाह अकबर। पानी की नाकदरी मत करना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों की कद्र करो, सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह